بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نام زیدان وسیم ہے، سوال کرتے ہیں کہ اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے اور سلام پھیرے ہوئے 10-15 سیکنڈ ہو چکے ہوں یا آیت الکرسی پڑھ لی ہو تو کیا سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ ہاں، سجدہ سہو کر سکتے ہیں، جب تک کہ سینہ قبلے سے نہ پھرے یا ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے پہلے سجدہ سہو کا وقت رہتا ہے تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ نوشین سہیل بھوپال سے پوچھتے ہیں اگر نکاح کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو لیکن انہیں معلوم نہیں ہے اور وہ ہسبینڈ اور وائف کے طور پر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس وقت تک تو ظاہر بات ہے جب وہ اپنے آپ کو میاں بیوی سمجھ رہے ہیں اور میاں بیوی جیسے تعلقات بھی ہو رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو اب اس کا دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے کہ بھائی تم نے اتنی معلومات حاصل کیوں نہیں کی کہ کن چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو آخرت کے اعتبار سے اس کو سزا ہوگی، لیکن دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں سزا دینے کا یا ان تک بات پہنچنے کا، تو اب اسی شکل میں دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح باقی ہے، میاں بیوی ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے جو وبال ہوگا تو وہ آخرت میں وبال ہوگا، دنیا میں اس کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو کسی حکم کا پابند کیا جا سکے۔ زاہد عالم یہ پوچھتے ہیں کہ میں اس وقت ممبئی میں ہوں، جہاں نماز پڑھو وہیں یہی بیان ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد جب اشرف علی صاحب تھانوی، یہ کیا سب اس طرح کے مسائل؟ اصل میں یہ گروپ اصلاً مسائل کا ہے، یہ بزرگوں کے ملفوظات کا یا خواب کی تعبیر وغیرہ کا نہیں ہے۔ اب اس میں حضرت تھانوی نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت کے لیے کیا کہا، کیا نہیں کہا، یہ سب چیزیں ہماری اس سے تعلق نہیں ہے، ہم لوگ ان چیزوں سے ایوائڈ بھی کرتے ہیں اور ان کا کوئی رزلٹ بھی نہیں ہے۔ اور کیا کہا کیا نہیں کہا، یہ خود اس تہ تک پہنچنا، اس کا وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں، یہ خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس مصروف دنیا میں کسی ایسی چیز کے لیے جس کا کوئی نہ دنیا میں رزلٹ ہے نہ آخرت میں رزلٹ ہے، اس کو تلاش کرنا اور پھر تلاش کر کے اس کی تحقیق پیش کرنا ہمارے اپنے اعتبار سے ایک فضول کام ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا حضرت تھانوی سے انتقال کے وقت کیا کہا گیا اور حضرت تھانوی نے کیا اس کے بارے میں، اعلیٰ حضرت صاحب کے بارے میں کیا جواب دیا ان کے انتقال کے بعد جب حضرت تھانوی سے پوچھا گیا۔ تو ان چیزوں کے ہم طرفے نہیں ہیں، اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہا بھی کہ نہیں کہا، کس نے لکھا، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور چونکہ ان کا عمل سے کوئی دار و مدار نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کی وجہ سے ہم اسے ضیاء وقت سمجھتے ہیں۔ اخت سفیان، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا جیسے خالی شریعت ملی ہو یا خالی کتاب ملی اسے رسول کہیں گے؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن جو سب سے صحیح بات ہے اور زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ نبی تو عام ہے، ہر ایک کو نبی کہہ سکتے ہیں، اور رسول اس کو جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو عام مشہور اب یہی ہے، لہذا نبی تو دونوں کو کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا ایھا النبی، خود اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کے خطاب کیا ہے، تو آپ رسول بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی بھی ہیں۔ اور دوسرے انبیاء کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں چونکہ کئی اقوال ہیں، اور ہم نے بتایا کہ جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو وہ رسول ہے، اور نبی سب کو کہہ دیں گے۔ لیکن نبی کو رسول اور رسول کو نبی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی تو ابھی ہم نے بتایا دونوں کو کہہ سکتے ہیں، اور رسول کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو رسول کا وہ اصطلاحی مفہوم ہے کہ جس کو نئی کتاب دی گئی ہو، اور دوسرے رسول کے معنی پیغمبر کے بھی آتے ہیں، پیغمبر، ایمبیسڈر، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو وہ تو نبی بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے نبی کو رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں کوئی ایسی حد بندی نہیں ہے کہ اگر رسول کو نبی یا نبی کو رسول کہہ دیا تو کوئی گنہگار ہوگا، دونوں کی ہی اجازت ہے۔ ایک اور انہی کا سوال آ گیا، اور دونوں چیزیں کیا ملی ہوئی ہوں تو رسول کہیں گے یا ایک؟ تو رسول اور جسے کہ ہم نے کہا دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام آپ رسول بھی کہہ سکتے ہیں، نبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کیا صرف 4 ہی رسول ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، رسول اور بھی ہیں، ہمارے یہاں بعض کتابوں میں اس طرح کا ذکر ہے، 4 کتابوں کا ذکر ہے، لیکن اور بھی کتابیں، خود قرآن میں ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی صحف کا کتاب کا تذکرہ تو آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب اس کا نام نہیں آتا،
ہمارے یہاں جو عام طور سے کتاب، لیکن رتبے میں تو ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور رسول بھی ہیں۔ تو اس لیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، دونوں کا ایک جگہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ کہ 4 ہی رسول ہیں ایسا نہیں ہے، رسول بہت ہیں، اور یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے رسول آئے۔ سارے مجموعی اعتبار سے کم و بیش 1,24,000 کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ان میں کتنے نبی ہیں کتنے رسول ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ آسمانی کتابیں صرف 4 ہی ہیں اور بھی ہیں؟ ہم نے بتایا کہ اور بھی کتابیں ہیں، یہ بڑی کتاب ہے، اگر ایسا ہے تو باقی کتابوں کا ذکر کیوں نہیں آتا اور نہ ان کا نام پتہ ان 4 کے علاوہ؟ اصل میں جن نبیوں کی امتیں دنیا میں موجود تھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں، اور کسی نہ کسی درجے میں کتابیں بھی موجود تھیں، ان کا ذکر نام کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اور جو انبیاء کی امتیں موجود نہیں تھیں حضور کے زمانے میں، یا ان کی کتابیں کسی بھی شکل میں موجود نہیں رہیں تو ان کا ذکر نہیں ہے، بس اس میں اجمالی طور پر قرآن اور حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن باقاعدہ نام کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ درجے کے اعتبار سے تو ابراہیم علیہ السلام کا بہت بلند مقام ہے، حضور علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن آپ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر تو فلاں کتاب توریت اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صحف ابراہیم، معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتابیں صحیفے اترے، تو نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ کتابیں حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھیں، توریت اور انجیل کسی نہ کسی درجے میں اس زمانے میں بھی موجود تھیں اور آج بھی موجود ہے، لیکن اور نبیوں کی امتیں اور وہ کتابیں موجود نہیں، اس لیے قرآن نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جو موجود نہیں ہیں، لیکن کتابیں 4 سے زیادہ ہیں، رسول بھی بہت ہیں، کتابیں بھی بہت ہیں، اور اہم کتابیں ہیں، بہت ممکن ہے کہ توریت اور انجیل سے زیادہ اہم کتاب، اہم سے مراد ہے کہ جس کی جیسے قرآن کی ایک اپنی احترام اور اس کا عظمت ہے، ایسے ہی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں اتری، ظاہر بات ہے کہ وہ کسی بھی طرح انجیل اور توریت سے کم نہیں ہوں گی، تو اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں نہیں بانٹنا کہ بس یہی 4 ہیں اس کے علاوہ اور نہیں، بلکہ اور بھی کتابیں۔ صبیہ اسلام، ان کا کامنٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی یا نہیں؟ شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی آ چکی ہماری ویڈیو، بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن خاموش ہے، حضور علیہ السلام نے بھی اس تعلق سے کچھ نہیں کہا، تو آپ بھی خاموشی اختیار کریے، ہوئی ہو تو نہ ہوئی ہو تو ہم سے کیا لینا دینا، یہ بھی ان سوالات میں جن کا کوئی آخرت میں دنیا میں پوچھ نہیں ہوگی، اور اس تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت، اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں ہوئی شادی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کی جو ازواج اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کے اندر ممکن ہے کہ دوسرا کوئی گناہ موجود ہو، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن ان کے اندر فحاشی نہیں تھی، تو جو الزام زلیخا نے لگایا تھا اور جس طریقے سے گناہ کی دعوت دی تھی دروازے بند کر کے، تو اس اعتبار سے کسی بھی ایک پاکیزہ عورت، بلکہ شادی شدہ عورت سے تو یہ چیزیں بڑی مستبعد ہیں کہ وہ یہ قدم اٹھائے کہ کسی غلام پر فریفتہ اور اس کو گناہ کے لیے دعوت دے، تو ایسی عورت کا اللہ تعالیٰ انتخاب کیوں کرے گا اپنے نبی کے لیے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی، تو چونکہ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہم نے دونوں رائے ذکر کر دی کہ بعض حضرات کی رائے کہ شادی ہوئی اور اکثر مفسرین کی رائے کہ شادی نہیں ہوئی، اور دلیل میں وہ حضرات یہی بات پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا اس طرح بلانا یہ پاک دامنی اور عفت کے خلاف عمل ہے، اور اللہ کو گویا یہ منظور نہیں کہ کوئی ایسی عورت ہمارے نبی کے حرم میں آئے، ہماری نبی کی بیوی بنے۔ ہمارے نبی سے مراد ہے کہ کوئی بھی نبی، یعنی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، کوئی بھی نبی۔ امان احمدی پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے گا کہ ہم آن لائن ای بک سیل کرنے کی سوچ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں بتائی ہیں جو ہمیں منع کرنے فالو کرنے کے لیے، کچھ بزنس یا فٹنس یوگا کچھ بھی جو ہمارے لیے منع کیا، یہ کچھ عجیب سا انہوں نے لکھا پورا، ہم سمجھ نہیں پائے کہ ای بک سیل کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکے، اس کو اور مزید آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ کیا چیز ہوتی ہے کیا چیز نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے۔ لیکن اگر اس سے مراد ہے کہ کسی کی پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہے آپ آ کے بھیج دیں، تو جملہ حقوق محفوظ ہے، جیسے ہوتا نہیں کہ آدمی کوئی چیز رائٹ محفوظ رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر اس رائٹر نے رائٹ کو محفوظ رکھا ہے تو پھر اس کو ای میل کے طور پر بھی نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کچھ کمانا، اور اس طرح آپ کے ای میل بھیجنے کی وجہ سے اس کی کمائی متاثر ہوگی۔ بہرحال ہم زیادہ سوال آپ کا سمجھ نہیں سکیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عمر، یہ کہتے ہیں میں بہت دفعہ بغیر اجازت کے پیسے نکال کر اس سے کتاب وغیرہ خرید چکا ہوں، اس میں کیا کروں؟ کتاب سیل کر کے پورے پیسے واپس چپکے سے رکھ دوں یا دوسرا حلال؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس کے، اماں کے، ابا کے، گھر کے، کسی باہر کے دوست کے، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ اگر کسی غیر آدمی سے آپ نے ایسا کیا تب تو واقعتاً آپ کو پیسے پہنچانا ہے، آپ بتا دیجئے کہ ایسا ہم نے کیا ہے،
وہ کتابوں کی شوق یا لالچ میں، لیکن یہ آپ کے پیسے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا، آپ معاف کرائیں یا دیں۔ اور اگر گھر کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ گھر کی چیزیں جو بچے اگر اس طرح چرا کر کے کتابیں خرید لیں تو وہ در حقیقت چوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے چوری میں جہاں پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو دوسروں کی چوری میں تو ہاتھ کٹتا ہے، لیکن اگر آدمی اپنے گھر میں کوئی سامان چرا لے تو ہاتھ تو نہیں کٹتا ہے، اپنے گھر کے ممبر کا کسی کا، تو اس میں ہاتھ بھی نہیں کٹتا۔ تو یہ درجہ تھوڑا سا ہلکا ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ ہے۔ آپ نے اگر گھر کی بات ہے تو آپ والد صاحب یا والدہ جس کے بھی آپ نے پیسے لے ان کو بتا دیجئے کہ ایسے ایسے ہم نے کتابیں لی ہیں، تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ آپ کو ڈانٹیں گے، وہ کہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ تو چونکہ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ کس کے پیسے لیے، اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ محمد انس یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی ہے، جو انسان اپنے دیش کے لیے شہید ہوا ہو، اس طرح کے سوالات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی زبانی آ جائیے، اگر یہیں کے رہنے والے ہوں تو پوچھ لیجئے گا، باقی سوشل میڈیا میں اس طرح کے سوالات اور جواب فضول ہیں۔ ایک اور نام، آخری نام ہمارے سامنے ہے، شمیم صاحب کہتے ہیں مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے تو کیا وہ پیسے گھر کا ٹیکس جمع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ بہت سے ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو یعنی بڑے زیادہ ہوتے ہیں، آدمی کے بس میں نہیں ہوتا اور بلا وجہ وہ ٹیکس آ جاتے ہیں، اس میں جمع کر دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انکم ٹیکس میں دے دے، جی ایس ٹی میں دے دے، دوسرے ٹیکسز میں دے دے، گھر کی ٹیکس میں نہ دے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کو جتنی جی ایس ٹی دے رہی ہم کو دینا پڑتا ہے، اگر ہم اس میں سود دینے لگیں گے تو جی ایس ٹی سارا سود تو اسی میں نکل جائے گا، تو بچے گا ہی نہیں۔ گھر کا تعلق اصل میں مثال کے طور پر واٹر ٹیکس ہے۔ واٹر ٹیکس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو پانی کی سپلائی ہوتا ہے، دوسرا پانی کی نکاسی سیوریج وغیرہ کا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں نہیں معلوم پوری تفصیل کی کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 طرح ٹیکس، ایک ہاؤس الگ ہوتا ہے، واٹر ٹیکس الگ ہوتا ہے، سیور ٹیکس الگ ہوتا ہے۔ تو سیور وغیرہ میں تو ہوتا ہے، چلو بھائی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، حکومت صفائی کرواتی ہے اس کا، لیکن اگر ہم واٹر ٹیکس میں ہم نے زمین میں بورنگ کر کے اپنی بجلی سے پانی لیا تب بھی حکومت واٹر ٹیکس لیتی ہے، حالانکہ ضابطے میں اسے نہیں لینا چاہیے کیونکہ پانی کی سپلائی بند ہے، پانی آ ہی نہیں رہا، ہم نے بورنگ کرائی اور ہم اپنا خود بجلی سے پانی لے رہا تو واٹر ٹیکس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ہے کہ پانی کا واٹر آ رہا ہے، اگر سیور والا مسئلہ تو وہ نہیں، تو اس تعلق سے اگر واٹر ٹیکس آ جائے تو آپ دے دیجئے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک بلا وجہ کی ایک گویا زیادہ ٹیکس ہے جس کے ہم دینے کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین کرام آپ آج کے سوالات کے جوابات۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔